على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ صلاۃ الاستسقاء کے حوالے سے کہ کبھی کبھی آزمائشیں مختلف طریقوں کی آتی ہیں، اور ان میں سے ایک بارش کا رک جانا ہے. اگر بارش نہ آئے، زیادہ دن تک پانی کا شارٹیج ہو، تو اس کے لیے اسلامی حکم کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھروں کے باہر نکلیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں نماز استسقاء بھی ہے. پھر دعا ہے، خاص طور پر انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں اسی طرح کی صورتحال ہوئی تو آپ ایسے ہی تشریف لے گئے. پھر آپ نے دعا بھی کی اور اپنی چادر کو پلٹ بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایسے فضل و کرم کیا کہ فوری آسمان پر بادل آ گئے اور اس کے بعد بارش ہونے لگی. جمعہ کے موقع پر آپ نے جب دعا فرمائی تو اس موقع پر بھی ایسے ہی ہوا کہ اچانک بارش ہونے لگ گئی، اور اتنی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی کہ بعد میں خود لوگوں کو کہنا پڑا کہ اب دعا کیجئے کہ یہ بارش رک جائے تاکہ جو کچھ گر گئی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو اتنا بڑا اثر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے اسی طرح نماز پڑھتے، اسی طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا گیا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر آپ روانہ ہوئے، صحابہ کرام بھی تھے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی، اور خاص طور پر ان کا ریفرنس دیا کہ یا اللہ، نبی جب موجود ہوتے ہم نبی سے دعا کرواتے، اور تو اپنے نبی کی دعا قبول کر کے بارش بھیج دیتا. اب نبی تو نہیں ہے، یعنی نبی کے انتقال کے بعد، تو ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں تاکہ وہ دعا کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اسی طرح کی دعا کی کہ انہوں نے کیا کہ الہی، مصیبت اور بلائیں گناہ کے سبب سے نازل ہوتی ہیں اور توبہ کے بغیر وہ دور نہیں ہوتی. اب لوگوں نے تیرے نبی کی جگہ مجھے تیری جناب میں متوجہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے لبریز ہیں، ہم تیری جناب سے یہ توبہ کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں کہ تو جو ہے ہم پر رحم فرما. اور اس کے بعد کچھ ایسے ہی حالات ہو گئے کہ انہوں نے اس عجز و انکساری کے ساتھ حضرت عباس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی شرمندہ نہ کر، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. اس طرح عاجزی سے دعا کی کہ بادل واقعی چھائے، اور اس کے بعد بارش ہوئی. گھروں کو واپس جانے سے پہلے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو اس میں ایک یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہاتھ الٹا کر کے بھی دعا کر رہے تھے حالات کو بدلنے کے لیے، کہ یہ جو ہے ہتھیلیاں الٹی کر کے، یعنی حالات کو بدلنے، جیسے چادر بھی آپ نے تبدیل کی. ایک انداز یہ ہے. اور اسی طرح سے ایک انداز یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نیک اور بزرگ آدمی ہے جس کے بارے میں ہمارا ظن غالب ہے کہ شاید وہ متقی ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا، تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا کرے. شاید ہماری دعا کی قبولیت میں دیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے. مگر خود بھی دعا کریں، خود بھی کوشش کریں، ساتھ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے بیچ میں ڈالیں کہ وسیلے کے طور پر، ریکمنڈیشن کے طور پر، تو وہ سب زندگی کے اندر ہے، وفات کے بعد نہیں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بقید حیات تھے مدینہ منورہ میں، آپ خود دعا فرماتے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا
تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا نہیں کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نبی کے چچا کو ساتھ لے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے گزر چکے تھے، تو وہ حضرت عباس کو لے گئے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، ایسی شخصیت جو زندہ ہو، جو صاحب تقوی ہو، اگر ان کو آپ دعا کے لیے کہیں تو یہ شرعی لحاظ سے درست اور جائز ہوگا، لیکن اگر آپ قبر پر چلے جائیں تو یہ سارا مسئلہ وہاں پر غلط ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان وہاں پھر اس آدمی کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے آپ دیکھیں، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں تھی، مگر آپ قبر پر نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے، حضرت عباس کے پاس، ان کو لے کر آپ باہر نکلے اور پھر جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کو نہ سمجھنے سے بھی بعض جگہوں پر کافی کنفیوژن ہوا اور بعض جگہوں پر کافی غلط فہمیاں ہوئی، اور یہ غلط فہمیاں عموماً اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ شرعی جو مسائل ہیں اس کو خود سے غور کرنے یا سمجھنے کی جیسے کوشش کرنی چاہیے، اس طرح سے کوشش نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کہا، پہلے نماز استسقاء کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، وقتاً فوقتاً بھی پڑھیں، بارش کو دیکھ کر بھی جیسے کہا گیا اللہم سیبا نافعا، کہ یا اللہ ایسی بارش جو نفع بخش ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو، ایسی بارش ہمیں عطا فرما۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کی بھی سنت اور طریقہ رہا ہے۔ جی، کوئی اگر مسئلہ یا سوال، جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، لوگ جیسے کہتے ہیں کہ مطلب جب نماز استسقاء کو جائیں تو شہر کے باہر جانوروں کو بھی لے کر جائیں، کیونکہ قحط کا اثر ان پر بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اس حالت کو دیکھ کر بھی ہو۔ دیکھیے، جانوروں کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے لے جانا، جانوروں کو اللہ نے خود یہ حص دی ہے، وہ اپنی طور پر جو بھی وہ کرنا چاہیں، جیسے ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹی بھی دعا کر رہی تھی، تو جانور اپنی جو سینس اللہ نے ان کو دی ہے، جو حص اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عجز و انکساری کا مظاہرہ کیجئے، توبہ اور استغفار کا مظاہرہ کیجئے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی، اور کوئی بھائی؟ جی شیخ، آپ نے صلاۃ الاستسقاء میں جو وسیلے کے تعلق سے بات کی، تو اس میں آپ نے بتایا کہ کسی میت کے حوالے سے وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ان کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث زیادہ سے زیادہ اتنا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد چچا کے وسیلے سے دعا کی گئی، میت کے وسیلے سے دعا کی جائے یا نہ کی جائے اس معاملے میں یہ حدیث خاموش ہے، تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس کی ذرا جواب دیں شیخ۔ دیکھیے بھائی، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مردوں سے وسیلہ لینا یا نہیں لینا یہ محل نظر ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات اس میں غور طلب یہ ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا، یہ واقعہ صحابہ کرام کے دوران ہوا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی قبر کے ذریعے سے وسیلہ لینا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی باہر نہیں جاتے، نہ چچا کو تلاش کرتے، بلکہ سیدھے اور وہ وہیں پر چلے جاتے جو وہاں قریب میں موجود تھی، وہاں جا کر وہ دعا کر لیتے۔ لیکن جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کو لے کر وہاں روانہ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرنے کی گنجائش ہوتی تو خواہ وہ باہر کیوں جاتے؟ آپ کا کام گھر میں اگر ہو رہا ہے تو آپ باہر کیوں جائیں گے؟ اور اگر آپ کا کام اپنے شہر میں ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں سفر کر کے کیوں جائیں گے؟ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز کیا تھا، تو اسی طرح سے انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ حدیث بہت قوی اور اسٹرانگ ہے اس مسئلے میں بھی کہ آپ جو ہے زندوں کے ساتھ، وہ بھی صرف تقوی، پرہیزگاری، دعا کی حد تک، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور ہے کہ کوئی اگر کہے کہ یا اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وسیلہ کا ایک غلط مطلب بھی یہ ہے کہ شاید کوئی بزرگ یا ولی کا ریکمنڈیشن ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ریکویسٹ کو ٹال نہیں سکے گا۔ اگر اس تصور سے کریں گے تو وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پابند نہیں ہے کہ وہ کہے تو قبول کر لے۔ اللہ کی کیا مجبوری ہے؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک سینئر آفیسر کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کر دو، تو جونیئر کیا کرتا ہے؟
کرنا پڑتا ہے اس کو، نہیں کرے گا تو سینئر اس کے مخالف ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ سے کوئی سینئر ہے؟ نہیں۔ یا اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آفیسر اپنے لیول کا جو آفیسر ہے وہ کچھ کام دیتا ہے تو کر دیتا ہے، کیوں؟ آج اس کا کام پڑا، کل میرا بھی پڑ سکتا ہے، اگر میں انکار کروں تو وہ مجھے بھی دیکھ لے گا کل۔ تو کیا اللہ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی اس کے لیے سفارش کرے اور وہ کہے کہ اچھا میں نہیں دعا قبول کیا تو کل میرے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے یہ، اس لیے مجبوراً؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی سبب بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بھی دعا کرے گا تو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ کب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، یہ مکمل اس کا اختیار ہے، نہ اس کے اوپر کسی اور کا اختیار چلتا ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کو کسی سے کوئی ڈر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خوف یا لالچ ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہمارا نیا جو سلسلہ ہے یہ صلاۃ کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد میں جو ذکر تھا لباس کے حوالے سے، کہ اسلام نے لباس کے جو آداب بتائے ہیں ان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ لباس کی اہمیت تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک لباس کا طریقہ کیا ہے، کون سا لباس پہنے، کیا شرائط کے ساتھ پہنے، یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لباس ایک تو انسان کے لیے وقار کا ذریعہ ہے، لباس موسمی اثرات سے بچانے کا ذریعہ ہے، لباس ستر کو ڈھانکنے، شرم و حیا کا ذریعہ ہے۔ اسلام یہ سب چیزوں کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ آپ موسمی اثرات کے لیے بھی لباس پہن سکتے ہیں موسم کے مطابق، اسی طرح سے لباس شرم و حیا کو چھپانے کا بھی ذریعہ ہے، ستر ڈھانکنے کے لیے، اور اسی طرح لباس زیب و زینت کا ایک ذریعہ ہے، اسلام نے اس کو بھی قبول کیا ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ آپ کا لباس کچھ اس طرح کا ہو کہ بجائے خود وہ ساتر ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لباس آپ فخر و غرور کے لیے نہ پہنیں، کہ دیکھا نا کون سا شرٹ پہنا ہوا ہے، کہاں سے شرٹ پہنا ہوا ہے، چاہے وہ مارکیٹ سے خریدا ہوا ہو، وہ دوسری جو فٹ پاتھی مارکیٹ ہے، لیکن یہ کہ اس پہ لوگو لگا ہوا ہے تو اپنے دوستوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اپنے آپ کو اٹھا کر اکڑ کر کہ یہ کہاں کا ہے، دیکھو کتنا قیمتی ہے۔ تو ایک انداز ہوتا ہے لباس پہننے کا کہ یہ جو ہے نا یہ مارک لگا ہوا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایک انداز یہ ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض مذاہب کے لوگوں کا مذہبی لباس ہے۔ مذہبی لباس کا مطلب ہے کہ مثلا ایک پجاری ہے، ایک ہندو ہے، وہ اپنے ٹیمپل میں جاتے ہوئے ایک خاص لباس پہنتا ہے، یا ایک کرسچن ہے وہ اپنے چرچ میں جاتے ہوئے ایک خاص لباس پہنتا ہے، ایک یہودی ہے اپنے سینیگاگ میں جاتے ہوئے ایک خاص لباس پہنتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی قسم کا لباس ہے وہ علامت بن جاتی ہے اس مذہب کے پیروکاروں کی، تو اس لباس سے ہمیں منع کیا گیا جس سے مشابہت ہو، کہ دیکھنے میں آدمی لگے پتہ نہیں یہ سادھو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن پریسٹ ہے یا کون ہے، تو اس سے اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے مشابہت والا جو لباس ہے اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ اسی طرح مردوں کو عورتوں کے لباس سے اور عورتوں کو مردوں کے لباس سے، جو آج کل فیشن میں داخل ہے، الٹی چل رہی ہے، تو وہ چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وسعت دے دی گئی کہ آپ لباس پہن سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم لباس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس سے آدمی موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، عزت و عفت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، وقار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لباس اگر مذہبی ہو کسی کا تو اس کو نہیں پہننا چاہیے تاکہ اس مذہب کے پیروکاروں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اسی طرح مردوں کے لیے عورتوں کا لباس، عورتوں کے لیے مردوں کا لباس، اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کرے یا عورت ہوتے ہوئے مردوں کا روپ ڈھالنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اللہ نے جو لباس دیا ہے اس لباس کو اختیار کرے تو وہ زیادہ بہتر اور فائدے کی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لباس کے اندر جو احادیث اس میں بیان کی گئی، سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر لیں گے، اور وہ کیا چیزیں ہوں گی جو حلال کر لیں گے، ان میں سے 2 کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ ایک زناکاری ہے، ایڈلٹری، بدکاری، جس کو منع کیا گیا، بلکہ اسلام صرف زنا کو نہیں
اس کی طرف جانے والے راستوں کو بھی روک رہا ہے. ولا تقربوا الزنا، یعنی اس راستے پر نہ چلو جس پر چلنے کے بعد وہ رزلٹ آتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ریشم، سلک. پیور سلک کا جو لباس ہے مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے. لیکن قیامت سے پہلے کچھ لوگ اپنے لیے اس کو جائز کر لیں گے. اور اسی حدیث میں اور باتیں بتائی گئیں، لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. اور کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو بھی حلال کر لیں گے اپنے لیے. شراب حرام ہے، شراب کی تمام قسمیں، نام کچھ بھی رکھ لیں، وائن کر کے رکھ لیں، وہسکی رکھ لیں، دارو رکھ لیں، کچھ بھی نام رکھ لیں، نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. انٹاکسیکیشن حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی نام رکھ لیں آپ. شریعت پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، اس کے اندر حصے داری بھی حرام. اسی طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی، اس کو بھی منع کر دیا گیا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو حلال کر لیں گے. تو اس میں ریشمی لباس کا تذکرہ ہے، مرد جو ہے اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. اب دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاثہ او اربع. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلک کا لباس یہ حرام قرار دیا مردوں کو، سوائے 3-4 انچ، یعنی 3-4 انگل جس کو ہم کہتے ہیں. بعض اوقات کوروں پر، پٹیوں پر یا کناروں پر وہ لگاتے ہیں نا. جیسے اگر آپ دیکھیں گے ابا وغیرہ لوگ سلاتے ہیں تو آستین جہاں ختم ہوتی ہے یا گلے کی جگہ پر وہاں ایک پٹی لگاتے ہیں. اس کی اجازت ہے، اتنی پٹی کی، اتنی مختصر کی، اتنی اجازت ہے. باقی پورا لباس یا پورا کرتا یا پورا شرٹ اگر آپ کا اس کا ہو یہ جائز نہیں ہے، سوائے کوئی خاص مجبوری کے. مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بیماری ہے. اب کچھ بیماریاں ایسی ہیں، خارش کی بیماری، خارش، کھجلی وغیرہ اس طرح کی بیماری، جلدی اسکن الرجی یا پرابلم ہو جائے تو بعض صورتوں میں ریشم کا لباس اس کے لیے مفید ہوتا ہے. ریشم کا لباس اس لیے کہ دوسرا جو لباس ہے اس کے ساتھ وہ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے مریض کو اگر وہ جلدی بیماری میں مبتلا ہے تو. اور ریشم کا جو ہے وہ لگتا نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ آدمی راحت اور سکون محسوس کر سکتا ہے. یہ عذر کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر. جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی فی قمیص الحریری فی سفر من حکۃ کانت بہما. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سفر میں جا رہے تھے تو وہاں یہ خارش کا مسئلہ ہو گیا. اب خارش کا مسئلہ جب ہو تو اس وقت لباس پہننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سلک کا، ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی. تو یہ بیماری کے وقت میں آدمی پہن سکتا ہے. تو بیماری میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آدمی کے لیے جائز ہو سکتی ہیں اگر اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کے لیے حلال کیا ہے، ریشمی لباس وغیرہ کو؟ اس کے لیے آپ دیکھیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم علی ذکورہم، کہ یہ جو ہے عورتوں کے لیے حلال ہے. کون کون سی چیزیں؟ یہ سونا، گولڈ اور ریشم. گولڈ اور ریشم جو ہے پیور سلک، یہ صرف عورتوں کے لیے حلال ہے. مرد حضرات جو آج کل پہنتے ہیں مختلف ناموں پر، کوئی چین گلے میں ڈال رہا ہے، کوئی اور ہاتھ میں پہن رہا ہے، سونے کی، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ عورتوں کا لباس ہے، یہ عورتوں کی زینت کی چیزیں ہیں. اسی طرح پیور سلک اگر ہے تو کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ بھی عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مردوں کے اس طرح نہیں پہننا چاہیے. اور اب بعض اوقات ایسے دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے، سب چیزیں ہیں، مگر باہر نکلتے ہیں تو اس حالت میں نکلتے ہیں کہ دیکھنے والا ترس کھا کر 5 روپے ان کے ہاتھ میں رکھنا چاہے کہ بھئی کتنا پتہ نہیں غریب آدمی، مسکین آدمی ہے، جوتے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، ملینر ہے، مگر وہ نکلا ایسی حالت میں ہے کہ دیکھ کر آپ کا جی چاہے کہ 5 روپے اس کو دے دیں. کیا یہ پسندیدہ ادا ہے؟ نہیں ہے. اللہ اس کو نہیں پسند فرماتا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ذرا ڈھنگ سے کپڑے پہنو، فخر و غرور کے لیے مت پہنو. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جانے والا آپ کو 5 روپیہ دے دے. آپ کچھ اپنے آپ کو مناسب ڈھنگ میں رکھیں. جیسے فرمایا گیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ نعمتا ان یرا اثر نعمتہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر کوئی انعام کیا گیا تو اس کی ظاہری ادا بھی کچھ اچھی انداز کی ہو، محسوس ہو کہ وہ خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، مناسب آپ لباس پہنے، صاف ستھرے آپ کپڑے پہنے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہونے کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور اس طرح کی ایکٹنگ کرنا کہ واقعی آپ جو ہے بہت مسکین اور محتاج ہیں، تو یہ چیز شرعی طور پہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور ویسے عرف عام میں بھی یہ چیز ایسے اچھی نہیں لگتی۔ اور اسی طرح سے بعض خاص کلر ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا، جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خاص کلر خاص لوگ پہنتے ہیں، زرد کلر، پیلا قسم کا، اور یا گیرو رنگ کا، یہ جو ہیں یہ خاص مذہب کے لوگ پہنتے ہیں، ان کا ایک سمبل ہے، ان کی ایک علامت ہے، تو مسلمانوں کو ایسے جو رنگ ہیں ان سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا نہا عن لبس القسی والمعصفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کپڑا جو گیروئے رنگ کا ہوتا ہے یا زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ اس رنگ کو تم استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ خاص لوگوں کی علامت ہے، تو انہی کو یہ پہننے دو۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر سخت پیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یلو کپڑے، تو آپ نے دیکھ کر ان کو ناپسند فرماتے ہوئے کہا فقال امو کا امرت کا بہادہ، کیا آپ کی امی جان نے کہا کہ یہ کپڑے پہنو، تم کیوں پہن رکھے ہو؟ یعنی منع کیا، پسند نہیں کیا کہ یہ کیا لباس ہے، کیا رنگ کے کپڑے تم پہن کر آئے۔ بعض لوگ آتا ہے نا کہ وہ ان کا رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ اس طرح ٹپیکل جو کلرز ہیں یہ کلر نہیں۔ مسلمان کا لباس بھی شائستہ ہو، مہذب ہو، کلر بھی ہو تو ڈیسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، معلوم ہو کہ یہ دین کو سمجھنے والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ البتہ کوئی ایسی، جیسے میں نے کہا کہ بعض کور جو ہیں یعنی بارڈر وہاں پر ریشم وغیرہ کا وہ ہو سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، تو اس کے بارے میں حضرت اسماء فرماتی ہیں انہا اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ ان کے پاس تھا، وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کے انتقال کے بعد حضرت اسماء کے پاس آیا رضی اللہ عنہما، تو حضرت اسماء کا وہ دیکھا گیا جو نبی کا جبہ تھا ان کے پاس، تو اس میں بارڈر پر وہ ریشم کا کور لگا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں پر پہنا کرتے تھے، جیسے عید کا موقع ہے، جمعہ کا موقع ہے، کچھ وفود آتے تھے ڈیلیگیشن، ان سے ملاقات وغیرہ کے لیے آپ تیار ہو کر جایا کرتے تھے، یہ خاص موقعوں کا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا خاص مناسبت اور موقعوں کے لیے اگر آدمی مناسب لباس پہن کر جائے یہ بھی سنت ہے کہ آپ جو ہے محفل کے حساب سے مناسب کپڑوں کا اہتمام کریں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسپورٹ کے لباس میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے بھی چلے جائیں، باہر سے وفود آئے تو آپ جو ہے ایکسرسائز کر کے وہی کپڑوں سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے اور خود سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا عام طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ اسلام کا اچھا اثر پڑ سکے۔ یہاں ہمارا وقت چونکہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اس کو روکتے ہیں، اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی لباس کے حوالے سے جو ہمارے باقی سوالات رہ گئے ہیں اس کو ہم کور کریں گے، اور اس کے بعد جنازہ، تجہیز و تکفین اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں، بہت اہم چیپٹر ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، بلکہ گھر گھر پر ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم.